مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اسلام کے ایسے تہوار ہیں جو ہر مسلمان جوش و جذبے کے ساتھ مناتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مغلیہ دور میں عید کا تہوار کس انداز کے ساتھ منایا جاتا تھا، اور ساتھ ہی 5 ایسی خاص باتیں بتائیں گے جو مغلیہ دور کے اندر عید کو خاص بنا دیتی تھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، مغلیہ دور میں عید ایک نہایت شاندار تہوار کے طور پر منائی جاتی تھی۔ مغل بادشاہ عید کے موقع پر عوام، درباریوں اور غرباء کے لیے خصوصی انتظامات کرتے تھے۔ مغلیہ دور میں عید کے کچھ اہم پہلو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نمبر 1، مغل بادشاہوں کی عید کی تیاری۔ دوستو، مغلیہ دور میں عید کی تیاریاں کئی دن پہلے شروع ہو جاتی تھیں۔ بادشاہ محل میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کرتے، عوام کے لیے خیرات اور عطیات تقسیم کیے جاتے اور دربار میں عید کی بڑی محفل منعقد کی جاتی۔ نمبر 2، شاہی دربار اور عید کی تقریبات۔ بادشاہ عید کے دن صبح سویرے غسل کر کے نئے کپڑے پہنتے اور خصوصی خوشبو لگاتے تھے۔ عید کی نماز بادشاہ کے لیے خاص طور پر تیار کردہ عیدگاہ میں ادا کی جاتی، جہاں وزراء، شہزادے، امراء، فوجی افسران اور عوام کی بڑی تعداد موجود ہوتی تھی۔ بادشاہ خود عید کی نماز میں شریک ہوتے، جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ دین اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہیں۔ نمبر 3، عوامی جشن اور خیرات۔ مغل بادشاہ عید کے موقع پر قیدیوں کو معاف کر دیتے یا ان کی سزاؤں میں کمی کر دیتے تھے۔ غریبوں میں سونا، چاندی، کھانے پینے کی اشیاء اور کپڑے تقسیم کیے جاتے۔ مختلف مقامات پر خاص دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا جن میں ہر طبقے کے لوگ شریک ہو سکتے تھے۔ نمبر 4، شاہی خاندان کی تقریبات۔ عید کے موقع پر محل میں محفل موسیقی، مشاعرے کا اہتمام کیا جاتا۔ خاص پکوان تیار کیے جاتے جن میں شیر خورما، زعفرانی پلاؤ اور مختلف قسم کی مغلی کھانے شامل ہوتے۔ شہزادے اور شہزادیاں محل میں ایک دوسرے کو تحائف دیتے اور خاص طور پر خواتین کے لیے زیورات اور قیمتی لباس تیار کیے جاتے۔ نمبر 5، مختلف مغل بادشاہوں کے عید منانے کے انداز۔ سب سے پہلے بات کریں گے اکبر اعظم کی۔ اکبر نے اپنے دور میں عید کو ایک بڑی تقریب میں تبدیل کیا۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ خوشیاں بانٹتے اور خاص طور پر ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کو بھی اس جشن میں شامل کرتے تھے تاکہ سلطنت میں اتحاد برقرار رہے۔ دوسرے نمبر پہ بات کریں گے شاہجہاں کی۔ شاہجہاں کے دور میں عید کی تقریبات بے حد شاندار ہوتی تھیں۔ تاج محل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد عید کے موقع پر آگرہ میں بڑی محافل سجائی جاتی تھیں۔ تیسرے نمبر پہ بات کریں گے اورنگزیب عالمگیر کی۔ اورنگزیب عالمگیر زیادہ مذہبی مزاج رکھتے تھے، اس لیے ان کی عید کی تقریبات سادگی سے منائی جاتی تھیں، تاہم وہ غرباء میں زیادہ خیرات تقسیم کرتے اور عید کے دن سلطنت کے فلاحی کاموں پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ مغلیہ دور میں عید صرف ایک مذہبی تہوار نہیں بلکہ ایک ثقافتی اور سماجی تقریب بھی تھی۔ یہ دن عوام اور بادشاہ دونوں کے لیے خوشیوں کا باعث ہوتا، جہاں سخاوت، عبادت اور تفریح کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا تھا۔